بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر تو یہ غسل کا اجر ہے، لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی، سب سمجھتے ہیں، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے، زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آدم سے، اے آدم اگر کوئی زنا، اچھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ پوچھ بھی لیا جو چھوٹ گئی بات، ایک جملہ حضرت آدم نے کہا جبرائیل یہ جو ہر غسل کے قطرے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ملا ہے یہ صرف مجھے ملا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہا اے آدم اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس آدم کو جنت میں بنایا تھا جنت سے باہر کیا، ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے، اتنے سارے پاپ کرنے والے جنت میں داخلے کا خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے معصوم اگر لغزش پیغمبرانہ کرے تو صرف باہر نہیں کیا جا رہا ہے، لباس تک لے لیا جا رہا ہے۔ میں بے باک لوگوں کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ لباس چھین لیا گیا، نہیں، اللہ اکبر، حضرت آدم سے لباس واپس لے لیا گیا، حضرت حوا سے لباس واپس لے لیا گیا۔ ایک بات بتاؤں، پتا چلا اچھا لباس پرمننٹ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو گناہ نہیں کرتے، جو بدکاری نہیں کرتے، جو برائی نہیں کرتے۔ میرے جوانوں اگر ہمیشہ خوبصورت لباس پہننا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو، آج تم اپنی کوششوں سے پہن رہے ہو، اللہ تمہیں اپنے کرم سے پہنائے گا، مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے بعد کے تخت و تاج پہ تمہیں بٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے، ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہے، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہے کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے، ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے، زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی، عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے۔ آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ
سے ایک شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترسا دیتی، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اور دوسری مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے۔ آج پہلے شادی ہوتی تھی تو پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے، 1 سال کے اندر اندر اکثر لوگ باپ بن جاتے تھے اگر بیوی کا بانجھ پن نہ ہو۔ پہلے بانجھ پن عورتوں میں، روزی کو لے کر کے لوگ ترس رہے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں برکت نہیں۔ ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں، تقریر کے لیے جاتے ہیں، کروڑ پتی کے محل میں بھی جاتے ہیں، غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتے ہیں، سب کا مسئلہ ہے روزی میں برکت نہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کی روزی میں بھی برکت نہیں، غریبوں کی روزی میں بھی برکت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو چہرے کا نور جاتا ہے۔ کاسمیٹک آئٹم کو استعمال کر کر کے اترانے والوں اور آئینے کے سامنے پھدکنے والوں، کاسمیٹک آئٹم 2 گھنٹے سے زیادہ تم کو نہیں چمکا سکتا، لیکن جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور وہ ہر مومن کے ساتھ ہے۔ اور مومن کے چہرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو آج چہرے دیکھو کیسے لگتے ہیں، اداس چہرے، اترے ہوئے چہرے، افسردہ چہرے، وجہ زنا ہے۔ زنا کرنے سے چہروں کا نور چھینا جاتا ہے۔ چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، تمہارے اور میرے رسول جو کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان تھے، انہوں نے بتایا پاک دامن بنو گے تو چہرے زمین پہ بھی چمکیں گے، جنازوں میں بھی چمکیں گے، قبر میں بھی چمکیں گے، اور میدان محشر میں تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو، پھر دیکھنا چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ آج وہ چہرے میں اپنے نوجوانوں کے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حسن گیا گناہ کی وجہ سے، جوانی گئی گناہ کی وجہ۔ اگر گناہ نہ کرو تو جوانی بھی کبھی نہ جائے، 80 سال میں بھی کبھی بڈھے نہیں ہو سکتے۔ بڑھاپا بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو، غریب نواز نے 60 سال کی عمر میں شادی کی اور ان کے یہاں بچوں کی ولادت بھی ہوئی۔ ہے کوئی تمہارا 60 سال کا ایسا بندہ؟ بتائیے۔ تو وہاں عمر 60 سال کی ہو جاتی تھی مگر بڑھاپا نہیں آتا تھا، اس لیے کہ جو بڑھاپا آتا ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم۔ اور تفسیری ترجمہ کرنا ہو تو یوں کہہ لیں ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھا کے پھر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن خوبصورت تو ہم نے بنا دیا، جب اوقات آدمی بھول گیا تو پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو بڑھاپے کے گڈھے میں ڈھکیل، جا بڈھا ہو جا۔ جوانی میں زنا کر رہا تھا، اب جا بڈھا ہو جا۔ جوانی میں شراب پی رہا تھا، اب بڈھا ہو جا۔ جوانی میں جوا کھیل رہا تھا، اب بڈھا ہو جا۔ آپ کہیں گے بھائی 80 سال کی عمر میں بڈھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہونا اور ہے، 80 سال کا ہونا اور ہے۔ حضرت خضر کی عمر کتنی ہو گئی؟ آپ گھر سے لے کے مسجد تک پیدل جاتے تو ہانپتے ہیں، سینکڑوں سال کے خضر پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں۔ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتا چلا اگر گناہ نہ کرو تو بڑھاپے سے بھی محفوظ رکھے جاؤ۔ آپ نہیں دیکھتے مولا علی نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ 60 کے اوپر کی عمر میں لڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55 کی عمر کے بعد لڑی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جاؤ، میں کس کس کا نام لوں؟